السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 25 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج کے اس بیان میں یا اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی اہمیت۔ عوام کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے جو کام کیا جائے اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی ایسا کام جس سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اس تعلق سے میرے دوستوں، میں آج صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم ہے اور ہمیشہ ہماری زندگی میں ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیت العزا عن الطریق فإنہ لک صدقہ۔ ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں، اور علامہ البانی نے اپنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 1558 1558۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات ہمیں بتائی ہے اور بڑی اہم تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کا مطلب ہے میرے دوستو کہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ آپ اس کو سوچتے ہوں گے کہ بہت معمولی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، مطلب یہ ایسا لگتا ہے سوچنے میں جیسے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کا، جیسے کوئی بڑا پتھر ہے، کانٹے دار درخت ہے، کوئی ایسا چھلکا جیسے کیلے وغیرہ کا چھلکا ہوتا ہے جس سے انسان پھسل کر گر سکتا ہے، تو اسی طرح سے کوئی اور چیز ہو جس سے لوگوں کو پریشانی پہنچتی ہو یا تکلیف پہنچتی ہو راستے میں آنے جانے میں، ہے نا؟ ایسی چیزوں کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ یعنی نیکی کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فلاح و بہبود کے کام بھی اگر رضائے الہی کی نیت سے کیے جائیں، اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہو اس سے، تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بھی کام جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کیا جائے، لیکن اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہو، ہے نا؟ تو اس پر بھی اگر ایسی نیت سے، ایک سچی نیت سے، رضائے الہی کی نیت سے اگر کیے جاتے ہیں یہ کام، تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ اکثر اس کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ راستہ چلتے ہیں تو کہیں آپ کو اینٹ مل جائے گا، کہیں کوئی پتھر دکھے گا، کہیں کوئی کانٹے دار چیز ہے، کوئی لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یا کوئی شیشی ہے، کوئی بوتل وغیرہ جس پہ کسی کا پیر پڑ جائے اندھیرے میں، تاریکی میں، تو گر سکتا ہے، اس کا پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے، فریکچر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وقت کچھ نہیں لگے گا اس میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں وقت کچھ نہیں لگے گا، بلکہ یعنی معمولی ٹائم آپ کا لگے گا کہ آپ نے اس کو اٹھایا اور کہیں دور اس کو پھینک دیا جہاں لوگوں کا گزر جہاں سے نہیں ہوتا ہو، یا اگر کوڑا دان وغیرہ کچھ رکھا ہوا ہے نا، جہاں پہ جس میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہو، جیسے شہروں میں اس کا انتظام ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اس میں ڈال دیا، تو مشکل سے آپ کا سمجھیے کہ 2-3 منٹ یا 1-2 منٹ لگے گا اس میں، لیکن آپ نے بہت بڑا کام کر لیا،
لیکن آپ کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، جو ہے نا کہ اللہ آپ کو اس پہ نیکی دے، اس پہ ثواب ملے آپ کو، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو تکلیف سے بچا لیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے ملکوں میں جہاں لائٹوں کا انتظام نہیں، راستوں میں آپ دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ آج لوگ صرف راستے کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جہاں چوڑا راستہ ہو اس کو دبا کے گھر بنا لیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ راستے میں پیشاب پیخانہ پھینکا جائے یا پیشاب کیا جائے۔ ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں عام طور سے راستوں میں کیا ہے، آدمی اپنے گھر کے سامنے پیشاب کر رہا ہے جہاں سے لوگوں کو آنا جانا ہے، تو یہ بھی تو بہت تکلیف کی چیز ہے۔ اسی راستے پہ لوگ چل رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کے راستوں میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یا گھر سے آپ نے کوڑا کرکٹ صاف کیا راستے میں ڈال دیا، تو ظاہر سی بات ہے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، اس سے گندگی پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، اور اس کا احساس ہم نہیں کرتے۔ تو چیز آئے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، آپ اس میں خود اس چیز کو ڈال رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یا اسلام ہمیں جو ہے یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اس طرح سے راستوں کو خراب کریں، ہے نا؟ راستے میں کیا ہے، ہم گندگی یا کوڑا کرکٹ یا تکلیف دہ چیز کو ڈالیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، یعنی جو بھی پتھر کانٹا جو بھی ہو، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، سمجھے نا؟ تو سب سے ادنا چیز کیا ہے ایمان کی شاخوں میں؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ میرے دوستو، ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے نا؟ اسی میں آپ نے فرمایا کہ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، سن رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث کے راوی ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، پس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی پایا، ہے نا؟ اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی ڈالی نہ گئی ہو، نہ ڈالی گئی ہو، سمجھ رہے نا؟ تو اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، یعنی اس کو ختم نہ کیا گیا ہو یا اس کو صاف نہ کر دیا جائے، اگر پکی فرش پکا ہے نا، تو اس کو وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں سے آپ نے کیا دیکھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی ہے نا؟ یہ بھی چیز آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے اچھے اعمال میں یہ بھی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، صرف کہنے کی حد تک اس کو اور سننے کی حد تک اس کو نہ رکھا جائے، ہے نا؟ کیونکہ عام طور سے آپ دیکھیں، آپ راستہ چلتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اٹھایا اور ڈال دیا کہیں کوڑے دان میں یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو نہ کسی سائیڈ میں رکھ دیا جہاں سے لوگ نہ آتے جاتے ہوں، اور کچھ لوگ ہیں دیکھتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اجر ہے، اس پہ ثواب ہے، اور آپ کا وقت بھی کچھ نہیں لگ رہا ہے، معمولی وقت، اور آپ کو ثواب مل گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ نیت آپ کی خالص ہو اور کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ کام کیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔
حدیث میں ہے میرے دوستوں کہ ایک شخص ایک راستے سے گزرا، ایک راستے سے ایک شخص گزرا تو دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ جو ہے آنے جانے والوں کو الجھتی ہے، یعنی ایک کوئی شاخ ہے کسی درخت کی ڈالی ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ اس سے انہیں تکلیف نہ پہنچے. تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا. سمجھ گئے؟ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنت فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت توزی المسلمین. میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا. اور ایک روایت میں ہے، بخاری مسلم کی روایت میں، کہ ایک وقت ایک آدمی ایک راستے پہ چل رہا تھا. اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا. کانٹے دار ڈالی تھی کسی درخت کی اور اس نے اسے پیچھے کر دیا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا جو ہے. تو اس سے معلوم ہوا میرے دوستوں کہ لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور انسانوں کی فلاح و بہبودی کے کاموں میں آتا ہے، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے نا. تو لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے جو کام ہو اس کام کو کرنا چاہیے جس میں لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی بہبودی ہو اور کیا ہے ان کے لیے فائدہ ہو. اسی لیے راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. لیکن اس کے برعکس اگر راستوں کو تنگ کر دیا جائے یا راستوں کو بند کر دیا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ہے نا، تو آپ سوچئے کہ جو ہے اس سے کیا ہوگا. جہاں اس کو نیکی ملتی ہے تو اس پہ اس کو کیا ہے اللہ ناراض ہوگا، اس پر گنہگار ہوگا وہ. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے راستوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو، ہے نا، یا بعض دکاندار ہیں یا گھر والے ہیں، جو بھی ہیں اس طرح سے جو ہے اگر راستے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ کام جو ہے اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث بنتا ہے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو. مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو. تو میرے دوستو ان روایتوں سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے دین انسانیت بھی ہے. اسلام یہ مانوتا کا دھرم ہے. اسلام جو ہے یہ انسانیت کا دین ہے اور انسانی فلاح و بہبود کے کاموں کو پوری اہمیت دیتا ہے. یعنی جس سے انسانوں کی فلاح و بہبود ہو، انسانوں کو فائدہ ہو، ایسے کاموں کو ہمارا دین اسلام جو ہے بہت ہی اہمیت دیتا ہے. سمجھ رہے میرے دوستو؟ آج کل آپ دیکھیں انسانیت کے نام پر، مانوتا کے نام پر، ہیومینٹی کے نام پر بڑی بڑی تنظیمیں اور ادارے قائم ہیں، چاہے وہ NGO ہوں یا INGO ہوں، باہر کی NGOز ہوں جو ہے نا، یعنی جسے نان گورنمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل تنظیمیں بھی ایسا کام کر رہی ہیں بہت سے ملکوں میں، اور داخلی ہمارے ملکوں میں بھی ایسی بہت سی سوسائٹیاں، ایسی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں مانوتا کے نام پر، انسانیت کے نام پر. اور ان کا جو بھی مقصد ہو
بہت سی غیر مسلم تنظیمیں ہیں، اکثریت انہی کی آپ پائیں گے، تو انہیں دنیاوی منفعت کا حصول مقصود ہوتا ہے نا عام طور سے. تو یہ دنیاوی مفادات کے لیے کر رہے ہیں اور کافی محنت کرتے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں نا. اگر یہ ایسی تنظیمیں ہیں جن کا کیا ہے مقصد جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن دنیاوی مفادات اس کے پیچھے وابستہ ہیں. لیکن اگر ایک شخص، تو ایسے کرنے والے دنیا میں انہیں جو چیز حاصل ہوگی، لیکن اگر دنیاوی مفادات وابستہ ہے اس کے پیچھے ہے، دنیا کی منفعت کا حصول جو ہے مقصد ہے، تو وہ چیز انہیں دنیا میں تو مل جائے گی، لیکن اخروی اجر و ثواب سے محروم رہیں گے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اخروی اجر کے لیے، اجر و ثواب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ رسول پر ایمان لایا جائے اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں اور کوئی نیکی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنظیمیں بہت ساری ایسی ہیں جو غیر مسلم تنظیمیں ہیں، وہ آج انسانیت اور مانوتا کے لیے، بہت ان کے فلاح بہبودی کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں بھی جو ہے اس میں اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے، اخروی فائدے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے ہمیں اس میں آگے بڑھ کر جو ہے کام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے، اللہ نے جسے نوازا ہے مال و دولت سے، انہیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق انہیں کیا ہے انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور الحمدللہ ہماری بہت سی ایسی اسلامی ممالک کی بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بہت کام کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت ہو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہے نا، وہ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے خیر کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہم عوامی بہبود کے لیے کام کریں، ان کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے. جو آدمی جو طاقت رکھتا ہو، اگر کچھ نہیں طاقت رکھتا ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہی ہٹا دے. اس کے پاس کچھ طاقت ہے، کہیں وہ کچھ اور تھوڑا معمولی کام کر دے، ہے نا، کہیں ہینڈ پمپ کا کام کروا دیا، کچھ اور کام کر دیا جس سے عوام کو فائدہ پہنچے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہے نا. تو بہت سارے کام ہیں جو انسانیت کے لیے کیے جا سکتے ہیں، تو ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو آج کے اس درس کے تعلق سے، جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین انسانیت بھی ہے اور انسانی فلاح و بہبود کے کاموں کو پوری اہمیت دیتا ہے. تو ہم جو ہے اس میں آگے بڑھیں، جو بھی ہمارے پاس طاقت ہو ہم اس میں کام کریں، ہے نا. اور خاص طور سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ معمولی عمل کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں. اگر آپ نے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، ہے نا، لوگوں کو آنے جانے میں جہاں تکلیف ہوتی تھی، تو آپ جو ہے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کو اگر وہ عمل پسند آ گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کچھ لوگوں کا جنہوں نے کوئی کانٹے دار ڈالی کو، شاخ کو دور ہٹا دیا، کسی نے جو ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا راستے سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دیا، ان کو بخش دیا. تو ہمیں جو ہے یہ معمولی کام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. آپ کہیں سے گزر رہے ہو، اگر ایسی کوئی تکلیف دہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کو آپ راستے سے ہٹا دیں معمولی وقت میں، اور بہت بڑی نیکی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اور اللہ رب العالمین خوش ہوا، آپ کا عمل اگر اس نے پسند کر لیا تو آپ سمجھ لیے کہ وہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. نیکیوں کو چھوٹی اور یا اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.